تو جس چیز کا جو ماہر ہے اسے لے جائیں گے خریداری کے وقت، اچھا وہ کیا بتاتا ہے کہ اس کا عیب یا اس کا نقصان یا اس کا فائدہ یا اس کی کوالٹی بتاتا، چیک کرے گا، دیکھے گا اور بتا دے گا یہ چیز لے لیجئے، یہ چیز چھوڑ دیجئے۔ اچھا اس کا کام کیا ہے؟ کہا چیز کی پرکھ کرنا اس کا کام ہے، ٹھیک ہے، چیز کی پرکھ کرنا اس کا کام۔ کہا پیسہ کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ خریدنا کس کو ہے؟ کہا مجھے۔ تو پھر اس کا کیا کام ہے؟ پیسہ بھی میرا، خریدنا بھی مجھے، تو پھر پرکھ والے کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں دھوکہ نہ کھاؤ نا، اس لیے بلایا جاتا ہے، تمہارا پیسہ صحیح جگہ لگ جائے اور تمہیں اس سے فائدہ ہو جائے، اس لیے اس کو بلایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا اجمیر معلیٰ، اجمیر شریف میں کون ہے؟ تیرے میرے جیسے گنہگار کیا بتا پائیں گے کون ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ اگر سمجھ آنا چاہ رہا ہوں میں، تو یہ کون بتائے گا؟ کہ وہ پرکھ بتائے گا نا جو جوہری ہوگا اس کا، جو جس کی نگاہ صرف قبروں پر نہیں قبروں میں جاتی ہوگی، وہ بتا رہا ہوگا وہاں کون ہے۔ تو کہا وہ کتنا اعلیٰ ہوگا جو اجمیر معلیٰ کا پتہ بتا رہا ہے۔ کہا اجمیر کو ماننے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ میں کہا وہ بریلی والے سکھاتے ہیں۔ امام احمد رضا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی امام حسن رضا کیا فرماتے ہیں؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ کیا فرمایا؟ دربار کتنا بڑا دربار ہے، کتنا بڑا دربار ہے۔ بھئی ہم گنہگاروں کو کیا پتا کہ وہاں سے کیا ملتا ہے؟ کہ اس کا جوہری لاؤ جو بتائے کہ ملتا کیا ہے یہاں، جو یہ بتائے کہ یہاں ملتا کیا ہے۔ کہا اس کی بات کو مان لوگے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ایک تو جو محبت ہے وہ بھی سچی ہو جائے گی، آنا اور جانا یہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا کہ اوروں کی بارگاہیں اور اوروں کا در ایسا ہے کہ کبھی نوازے کبھی نہ نوازے، لیکن اجمیر کا در ایسا ہے جو سدا نوازے۔ کہا یہ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا۔ کچھ لوگ آئے ہمارے پاس، مولانا تمہاری بات تو صحیح ہے لیکن ہمیں تو یہ نہیں لگتا کہ وہ سدا نوازتے ہیں۔ ہم نے کہا جوہری بیکار ہے، وہ درمیان والا جوہری صحیح کر لو تو تمہیں بھی نوازنے کا سمجھ آ جائے گی کہ وہ نوازتے کیسے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔